عورت کیا ہے؟ ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ عورت کیا ہے؟ اسلام نے اس کو ایک بہت قیمتی چیز قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ 3 طلاق کا جو قانون آیا وہ غلط طریقے سے ہے۔ نہیں، اس طریقے سے غلط ہے۔ اگر شرط لگا کے کہ فلاں سے ہم شادی قرآن شریف ہے نا کیا قرآن کیا ہے؟ قرآن تو ایک اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ آج سے تقریباً 1450 برس پہلے جو یہ ہمارے نبی پر نازل ہوا، پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو چیلنج ہے اس قرآن کا کہ ایسی کتاب ہے کہ تم اس کی مثال پیش کر دو۔ لیکن آج تک دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ادیب، عربی کے ماہر، سائنس کے ماہر، انگلش کے ماہر، اردو کے ماہر پیدا ہوئے، لیکن آج تک اس کی ایک مثال تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اور یہ 1450 برس پہلے سے یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ ایسی کتاب ہے، تو یہ تو آسمانی کتاب ہے جو ہماری مذہبی کتاب ہے، اور اس پر ہمارا تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور یہ ہماری بنیادی تعلیم اسی کی اس مدرسے کے اندر دی جاتی ہے، جو ہر مسلمان کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن کے علاوہ باقی جو وشے آج کے دور میں پڑھنا ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی یہ ہم نہیں کہتے، ہمارا مذہب یا ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ صرف تم قرآن ہی کی تعلیم۔ دیکھیے، یہ اسلام جب آیا، ہمارے جب نبی آئے، تو اسلام کی سب سے پہلی بنیادی چیز، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی قرآن کے اندر ہے، اقرا۔ اس قرآن کا سب سے پہلے جو نازل ہوا، تو سب سے پہلی آیت، پہلے سلوک جو نازل ہوا ہے، اترا ہے، اس میں ہے اقرا، پڑھو۔ اب پڑھنے کے لیے ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جانا پڑے تو چین بھی تم جاؤ علم حاصل کرنے۔ دیکھیے، اس زمانے کے اندر نازل ہوا، آج سے 1450 برس پہلے۔ جی، اس زمانے کا یاد کیجئے کہ عرب کے اندر قرآن نازل ہوا، اور اس زمانے کے اندر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگر تم کو چین جانا پڑے۔ اب انداز کیجئے کہ چین کتنی دور تھی، جس زمانے میں نہ ریل تھا، نہ ہوائی جہاز تھا، اور پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے سواری۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم علم حاصل کرنا ہے تو چین جاؤ۔ چین بھی جا کر سفر کرنا پڑے تو جاؤ، لیکن علم حاصل ضرور۔ تو ہمارا مطلب یہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم بنیادی تعلیم قرآن کی ہے، علم کی حاصل کرو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، انگریزی داں بنے، کچھ بھی بنے، اسلام اس سے روکتا نہیں۔ قرآن کے حساب سے ہاں، عورت اور مرد میں کچھ انتر نہیں کیا؟ اندر کیا ہے؟ اسلام نے جو عورتوں کا حق جو دیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ نہیں، لیکن مسجد میں مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ مسجد میں دیکھیے، آپ انتر تو ہو گیا۔ کیا انتر کیا ہے؟ انداز کیجیے، یہ ایک ایسا زمانہ چل رہا ہے، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ ہاں، پہلے عورتیں جاتی تھیں، آج بھی عورتیں باپردہ ضرورت کی تحت جا سکتی ہیں، لیکن ابھی کے ہم حالات دیکھیں کہ ہمارے زمانے کے کیسے حالات ہیں۔ فتنے کے زمانے ہیں کہ عورتیں اگر کسی خاص ضرورت سے بھی باہر نکلتی ہیں تو ان پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، وار ہو رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں، اس زمانے کے اندر جو حالات ہے، ابھی دیکھیے اس زمانے میں کیسے مرد اور عورتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حالات گڑبڑ ہے تو یہ کون طریقہ ہو گیا کہ اس کو بند کر دیں گے، اس کو برقعے میں رکھیں گے، تبھی وہ ٹھیک رہے گا، تبھی لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیے، ایک چیز، آج کل تو بچے کا بھی ریپ ہونے لگا ہے، یہ ایک بات، چھوٹا بچہ ہے، یہ بات وہ سمجھیے، تو ذہنیت کا۔ عورت کیا ہے؟ ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ عورت کیا ہے؟ اسلام نے اس کو ایک بہت قیمتی چیز قرار دیا ہے۔ اب انداز کیجئے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک کہتے ہیں کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کیسے قیمتی؟ جیسے کوئی سامان تو نہیں ہے قیمتی چیز ہے؟
ظاہر سی بات ہے وہ عورت بھی انسان ہے لیکن عورت میں اور مرد میں قدرت نے بہت سے کچھ فرق پیدا کیے ہیں جو قدرتی نظام ہے. قدرت نے اوپر والے نے پرکرتی نے عورت میں اور مرد میں فرق پیدا کیے ہیں. جو بہت سے کام ایسے ہیں جو عورتیں انجام نہیں دے سکتی ہیں, بہت سے کام ایسے ہیں جو عورتوں کے کام مرد انجام نہیں دے سکتے ہیں. دونوں میں قدرتی طور پر کچھ فرق ہے. مولوی صاحب ایک بات بتائیے کہ 3 طلاق صحیح ہے؟ دیکھیے قرآن میں 3 طلاق صحیح ہے؟ قرآن میں 3 طلاق کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے جی تو اس کے لیے ایک حد مقرر کیا ہے قرآن نے کہ 3 طلاق کب دینے ہیں. آج کل بہت سے نوجوان ہمارے معاشرے کے اندر جو نہیں جانتے ہیں, جاہل ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, 3 طلاق کب دینا ہے. طلاق لفظ طلاق ہی ہمارے یہاں یہ بہت بری چیز ہے, بہت ہی بری چیز قرار دی گئی ہے. یہ لاسٹ اور عاجز ہو کر کے مجبوری کیا چیز ہے طلاق. اب رہ گئی آپ نے کہا 3 طلاق کب دینا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ایک زبان بیک زبان ہو کر کے 1 2 3 طلاق ہے. یہ غلط ہے, یہ بالکل ہی غلط ہے ہمارے یہاں. 3 طلاق کا جو قانون ہے کیا آپ کو یہ بات صحیح ہے؟ 3 طلاق کا جو قانون آیا وہ غلط طریقے سے ہے, کیسے؟ بالکل غلط طریقے سے آپ ہے. بتا رہے ہیں کہ 3 طلاق ہی غلط ہے. تو نہیں, 3 طلاق کا 3 طلاق غلط ایک وقت جو اس کا طریقہ ہمارے یہاں ایک بتایا گیا. ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی کو مجبوری میں, اس کو بہت تفصیل کی بات ہے لیکن ہم شارٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں, اگر کسی اپنی بیوی کو طلاق بھی دینا ہے تو مجبوری میں طلاق دینا ہے. 3 توہر میں 1 بیک نہیں کہنا ہے, مجبوری میں ہے. لیکن حکومت نے جو قانون بنایا ہے 3 طلاق کا وہ غلط طریقے سے بنایا ہے. اچھا, حلالہ کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی ہے, جیسے طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کا مسئلہ بہت سے لوگ جانتے نہیں کہ طلاق کیسے دینی ہے, یا اگر طلاق دے دیا تو اس کا حلالہ کا طریقہ کیا ہے. یہ سب چیز علماء سے, بڑے بڑے علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب موجودہ دور میں حلالہ کو لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. حکومت ہو یا غیر لوگ ہو یا جو بھی لوگ, حلالہ ایک بہت مجبوری کی چیز بتائی گئی ہے, بنائی گئی ہے حلالہ, سنتے ہیں نا. اب اس کو لوگ غلط طریقے سے, چونکہ مسائل جو ہے ہمارا طریقہ کیا ہے, مذہب کیا بتاتا ہے, اسلام کیا بتاتا ہے, وہ اس طریقے سے حلالہ کرنا ہے. حلالہ میں بھی بہت سے شرائط ہیں. اس شرائط پر اگر عمل کیا جائے, اگر حلالہ کیا جائے تب تو وہ صحیح ہے, یا نہیں تو اگر غلط طریقے سے شرط کے ساتھ اگر حلالہ کیا گیا تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن حلالہ میں کیا جاتا ہے جیسے اگر طلاق ہو جاتا ہے, طلاق کے بعد پھر کسی پتنی کو اپنانا ہے, اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ, ہے نا, ہم بستر ہونا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر سے اس کی شادی ہوتی ہے. اس طریقے کا حلالہ اس کی شادی نہیں ہوتی. جیسے اگر شادی کر لیا کسی غیر مرد سے اگر, تو اب جو ہے اس کی بیوی ہوگی. یہ تو اب اس کی بیوی ہوگی جس سے شادی کیا. یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے. وہ عورت اگر اسی کے ساتھ راضی رہنا چاہ رہی ہے تو اسی کے ساتھ رہے گی. حلالہ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں, یہ نہیں, ضرورت نہیں ہے. یہ تو شرط لگانا, اگر کوئی شرط لگا کر کے حلالہ کرے گا, جہاں تم طلاق دے دے گا کرے گا, تو یہ درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے ہمارے نہیں. اس طریقے سے غلط ہے. اگر شرط لگا کے فلاں سے ہم شادی ایک کر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, 3 طلاق دیتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں پھر اس کو اپنانا چاہتا ہوں, لیکن اس کا حلالہ کروانا ضروری ہے, اور اس کے لیے غیر مرد کو, ہے نا, اس کے ساتھ اگر رکھے, ایک غلط ہی کیسے ہے؟ سنیے, اسی کو حلالہ کہتے ہیں. حلالہ کیا کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ حلالہ کے لیے شرط لگا دینا کہ تم مجھ سے شادی کرو اور پھر تم طلاق دو اور تب پھر ہم رکھیں گے, یہ صحیح نہیں ہے. بغیر شرط کے وہ نکاح کرے دوسرے سے. ہاں, اس کی مرضی کے اوپر ہے وہ اگر چھوڑ دے یا نہ چھوڑ دے. اگر کسی دوسرے سے شادی کر لیا کسی عورت نے تو یہ اس کی مرضی ہے. اگر شرط لگا کر کے حلالہ کروایا کہ ہاں یہ تم کو چھوڑنا ہوگا, تو یہ صحیح نہیں ہوگا. حلالہ یہ صحیح نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے, کسی عورت کو طلاق ملے تو دوسری شادی کرے گی. اب وہ دوسری شادی کر لے گی تو وہ اس کی مرضی پر ہے, اس مرد کی مرضی کے اوپر ہے وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے. ہاں, اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے دوسرا بھی, بنا شرط کے, بنا دباؤ کے پھر چھوڑ دیا, تب وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی, جائز ہوگی. ورنہ اگر دباؤ بنا دیا, زور زبردستی یا شرط لگا دی تو یہ صحیح نہیں ہے.
बगैर दबाव, बिल्कुल शर्त के साथ, दबाव के साथ अगर करेगा तो ये सही नहीं होगा। लेकिन बगैर दबाव, जाहिर सी बात है, अगर हमने कहा ना कि वो दूसरे मर्द और से शादी कर लिया, ये तो अब उसकी मर्जी के ऊपर है, वो छोड़े या ना छोड़े। अगर वो छोड़ दे या किसी वक्त में, तब वो अपने मत के लिए हलाल हो जाएगी, जाएगी। अच्छा, कोई आदमी अपने बहन के साथ ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल। बहन के साथ कैसे? किसी भी धर्म में, किसी मजहब में क्या ये जायज़ है कि अपने बहन के साथ गलत करें? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मेरी बहन है ना, और उसके शौहर ने तलाक दे दिया है ना, और उसके बाद फिर से उसका मर्द जो है बोल रहा है कि हम तुमको रखेंगे, लेकिन तब रखेंगे जब तुम हलाल करोगे। नहीं, ये हम होने देंगे, हाँ। एक भाई के रूप में ऐसा होने देंगे? जब हम भाई के रूप में नहीं होने देंगे तो पति के रूप में कैसे होने सुनिए, देंगे? ये हम आपको बता दिया ना, शुरू में कहा ना, अब भाई हो या बहन कोई भी हो, तो अब उसको तैयारी, तो उसकी मर्जी है, वो शादी कर लेगी, दूसरे से करेगी। ये शर्त लगा दिएगा उसका शौहर अगर कि तुम जाओ, या जिससे शादी किया उससे शर्त लगा दे, तुमसे शादी कर लो और फिर वापस आना होगा मेरे पास में, ये शर्त लगा देगा तो ये सही है।